یہ کہانی ہے جنگل میں رہنے والے ایک ٹڈے اور چیونٹی کی۔ ٹڈا اور چیونٹی آپس میں بہت ہی اچھے دوست تھے۔ ٹڈا اور چیونٹی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی خوش رہتے تھے۔ وہ دونوں جھومتے گاتے اچھلتے کودتے وہ اپنی زندگی کو بہت ہی زیادہ انجوائے کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ایک دن ٹڈا اور چیونٹی جنگل کے ایک حصے میں دونوں کھیل رہے تھے کہ اچانک وہاں پر دو آدمی آ جاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی بولا، وہ دیکھو وہ سامنے ٹڈا اور چیونٹی کھڑے ہیں، چلو سپرے سے اس کو بے ہوش کر کے اور انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ان کی شہر میں بہت زیادہ اچھی قیمت لگے گی۔ اور پھر ایک آدمی آتا ہے، آ کر چیونٹی کے اوپر سپرے کرتا ہے۔ سپرے زہریلی ہونے کی وجہ سے چیونٹی گش کھانے لگتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ چکر کھانے لگتی ہے۔ چیونٹی بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر جاتی ہے اور ٹڈا یہ سب دیکھ رہا ٹڈے کو کہتا ہے، چیونٹی کو تو ہم نے مار دیا، اب ہم تمہیں بھی مار دیں گے اور تم دونوں کو مار کر ہم شہر لے جا کر بیچ دیں گے۔ ٹڈے کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس کی چیونٹی دوست کو بے ہوش کر دیا۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، اسے زور زور سے مارنے لگتا ہے۔ ٹڈا اس کو بہت مارتا ہے۔ آدمی کو بے ہوش ہوتا ہوا دیکھ دوسرا آدمی وہاں سے بھاگ گیا۔ ٹڈا چیونٹی کو جنگل کے محفوظ حصے میں ندی کے قریب لے آیا اور وہاں لا کر چیونٹی کو لٹا دیا۔ چیونٹی ابھی تک بے ہوش تھی، وہ ابھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد ٹڈا ندی سے تھوڑا سا پانی اٹھاتا اور چیونٹی کے اوپر گرا دیتا۔ مسلسل کافی دیر تک ٹڈا یہی کرتا۔ کافی دیر یہ کرنے کے بعد چیونٹی کو ہوش آ گیا اور وہ ہوش میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ ٹڈا بولا، چیونٹی میری پیاری دوست، تم ٹھیک ہو کیا؟ میرا دل بہت پریشان ہو گیا تھا، تمہیں نہیں پتا میں بہت ڈر گیا تھا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں اکیلا رہ جاتا۔ وہ بہت ظالم لوگ تھے، وہ جنگل میں ہر کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چیونٹی بولی، میں ٹھیک ہوں ٹڈے بھائی، تم ٹھیک ہو؟ مجھے تو لگا کہ تم میں بھی کچھ ہو گیا ہے، تمہارا بہت شکریہ، تم نے آج میری جان بچا دی، اگر تم نہیں ہوتے تو شاید آج میں نہ بچتی۔ تم ننھو کی طرح بالکل نہیں ہو، تم بہت اچھے ہو ٹڈے۔ کافی دن گزرے، وہ دونوں چالاک اور ہوشیار آدمی پھر سے جنگل میں آ گئے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرنے لگے۔ وہ دونوں اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر ننھو اور گلابو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے موسم کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی جان بہت ہی زیادہ نقصان میں ہے۔ انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے پیچھے دو شکاری کھڑے ہوئے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا دیں گے۔ شکاری بولا، وہ دیکھو کتنے خوبصورت مگرمچھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھو کتنے خوبصورت مگرمچھ ہے سامنے، اگر ہم ان کو اپنے ساتھ لے جائیں تو اچھے پیسے کما سکتے ہیں۔ دوسرا آدمی بولا، ہاں جلدی کرو جلدی، ان کو پتہ نہ چلنے پائے، ہمیں چھپ کے ان پر وار کرنا ہوگا، تم اس طرف سے جاؤ اور میں اس طرف سے جاتا ہوں، ہم دونوں مل کر اس کے اوپر جال پھینک دیں گے جسے ہم کھینچ کے انہیں گاڑی میں رکھ کے آسانی سے شہر میں لے جا سکتے ہیں، مگر خیال رکھو ان کو ذرا بھی ہمارے چلنے کی آہٹ نہ آئے، ورنہ یہ جتنے بڑے ہیں ہم دونوں کو پورا منہ میں ڈال لیں گے اور ہم دونوں مر جائیں گے اور ہمارا کام بھی نہیں ہوگا، تم خیال رکھو، آہستہ سے اس کے پاس جانا ہے تم نے۔ ایک آدمی پچھلی طرف سے اور دوسرا آدمی اگلی طرف سے، دونوں ننھو اور گلابو کے پاس جانے لگے تاکہ ان کو پکڑ سکیں۔ دونوں نے مل کر بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے ننھو اور گلابو کے اوپر ایک بہت بڑا جال بچھا دیا جس میں وہ دونوں پھنس گئے۔ وہ آدمی بولا، چلو جلدی جاؤ، تم گاڑی لے کے آؤ، اس سے پہلے کہ یہ آزاد ہو جائیں ہم دونوں کو گاڑی میں بٹھا لیں اور یہاں سے لے چلیں، یہ نہ ہو کہ جنگل کے کچھ اور جانور آ جائیں یہاں پر۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگے تاکہ ننھو اور گلابو کو جلدی گاڑی میں بٹھا لیں۔ وہ دونوں گاڑی لینے کے لیے جلدی جنگل سے باہر آنے لگے۔ ننھو اور گلابو کی چیخوں کی آواز سن کر کیری بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ چیونٹی ان دونوں کی آوازیں سنتی ہے، وہ پہچان لیتی ہے کہ یہ ننھو اور گلابو ہیں۔ گلابو چیختی ہے، چیونٹی کہتی ہے، ننھو گلابو تم دونوں کو کیا ہوا؟ تم دونوں اس جال میں کیسے آ گئے ہو؟ ننھو گلابو
क्या तुम दोनों ठीक हो? मुझे बताओ। गुलाबो रोती है और कहती, मुझे बचाओ, हमें बचा लो चूंटी नानी। 2 शिकारी आए थे और हमें इस जाल में रख के चले गए। वो जंगल से बाहर गाड़ी लेके जा रहे हैं ताकि वो हमें बिठा के शहर ले जा सके और हमें वहाँ जाके बेच सके। इससे पहले कि वहाँ पर शिकारी आते, टिड्डा और चूंटी वो दोनों जाल मिलके उठाने लगते हैं। वो दोनों जाल को बहुत ही मजबूती से उठाते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। वो चारों वहाँ से भागकर जंगल के एक बहुत ही ज़्यादा महफूज हिस्से में आ जाते हैं। जंगल में पहुंचकर नन्नू बोला, मुझे माफ़ कर दो चूंटी, मेरी प्यारी दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन फिर भी मेरे मुश्किल वक्त में तुम मेरे काम आई हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ चूंटी, मुझे माफ़ कर दो। गुलाबो बोली, हाँ मेरी सारी गलती है। उस दिन ना मैं नन्नू को भड़काती, ना उल्टी सीधी बातें करती और ना वो तुमसे दोस्ती तोड़ता। अगर हम साथ रहते तो हमें कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मुझे समझ आ गया है कि हमेशा हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। टिड्डा बोला, अब तुम लोगों को समझ में आई, चूंटी बहुत अच्छी है। चूंटी हर वक्त मुश्किल में काम आती है। तुम लोगों ने चूंटी के साथ जो गलत किया उसकी सज़ा तुम लोगों को मिल चुकी है। अब तुम लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए और कद में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर तुम कद में पड़े हो तो उसमें चूंटी का क्या कसूर है। चूंटी बोली, कोई बात नहीं, तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया मैं तभी भूल चुकी थी, लेकिन हाँ नन्नू, तुम मुझे बहुत याद आते थे क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त थे। लेकिन तुम्हारे बाद मुझे ये टिड्डा मिला जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। इसने कभी भी मुझे नहीं दुत्कारा और हमेशा मेरी मदद की। उन शिकारियों ने मुझ पर भी स्प्रे कर दी थी, लेकिन टिड्डे की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। तुम सब ये समझ लो, इत्तेफाक में बहुत ज़्यादा बरकत है। उसके बाद टिड्डा, लाल चूंटी, नन्नू और गुलाबो चारों एक दूसरे के साथ जंगल में इकट्ठे रहने लगे। वो चारों एक दूसरे की डाल बन चुके थे और अब उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। नतीजा ये कि इत्तेफाक में बहुत बरकत है। हम सबको आपस में मिलजुल कर